فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا فرمایا۔ اے رسول کریم کی امت، تم ایک بہترین امت ہو۔ دنیا میں سب سے کمزور شخص پتہ کون ہوتا ہے؟ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا مقام کیا ہے۔ اگر پتہ چل جائے نا میرا مقام کیا ہے تو جینا آسان ہو جائے۔ یعنی ایک آدمی استاد ہے، ٹیچر ہے، اور جب وہ چھوٹی حرکت کرتا ہے نا تو پتہ لگتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا اصل میں مقام کیا ہے۔ تو استاد ہے، تیرا سٹیٹس ہے، تیرا معیار ہے، اتنی چھوٹی بات تو کر گیا۔ بہت بڑا آدمی، وزادار آدمی، وہ جب چھوٹی بات کرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں باتوں میں ہی بڑا ہے، باقی اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ امت مسلمہ بڑی امت ہے، لیکن چھوٹی بات کرتی ہے نا، چھوٹی بات۔ میں ملک سے باہر تھا تو وہ سنگیوں کو، ہمارے مسلمانوں کو کچھ مسئلہ بن گیا، ان کی ڈیوٹی ہے سارا دن غیروں کی تعریفیں کرنا، سارا دن تعریفیں کرتے۔ ان کی سڑکیں دیکھی ہیں، ان کے مکان دیکھیں، ان کی فلانی چیز دیکھی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو ابا خود کہتا ہے جا اپنا بندوبست کر، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو میں نے کہا یہ تو نکال دیتے ہیں بچوں کو، بچے اپنا بندوبست کر لیتے ہیں اور ابا جی کا بندوبست کوئی بھی نہیں کرتا۔ 2-2 3-3 مہینے یورپ میں بوڑھا اندر مر جاتا ہے تو پھر باہر خبر آتی ہے کہ مر گیا، جب بدبو گلی میں آنے لگتی۔ یہ معیار ہے۔ سڑکیں پکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مکانات اچھے ہیں، قانون کی پابندی ہے، لیکن میرا مسلمان جب وہاں جاتا ہے اشارہ نہیں توڑتا، تو اگر یہاں بھی نہ توڑے تو قانون یہاں بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ لیکن جو بندہ وہاں سے پیسے کما کے آتا ہے نا، وہ کہتا ہے اشارہ نہ توڑوں تو پتہ کیسے چلے گا کہ میں وہاں سے آیا۔ تو بھائی آپ بہترین لوگ ہیں، آپ چھوٹی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ بہترین لوگ، آپ تھوڑا اونچا بیٹھ کے بات کریں، آپ کا ایک سٹیٹس ہے، مومن کا ایک مقام ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ رسول کریم علیہ السلام بیت اللہ شریف میں کھڑے تھے، کعبہ معظمہ کے سامنے۔ حضور نے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھ کے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضور فرمانے لگے کعبے تیری بڑی عزت ہے، اور جو بندہ میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، بندہ مومن، اس کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے، وہ زیادہ قابل اعزاز۔ اب اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا اس کا ایک اعزاز ہے، یہ چھوٹی بات نہیں کر سکتا۔ اور اعزاز کس وجہ سے ہے وہ بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فرمایا اخرجت للناس۔ اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرا رنگ گورا ہے، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرا قد اونچا ہے، اعزاز اس لیے نہیں کہ تیرے پاس ڈگریاں زیادہ۔ تأمرون بالمعروف، امت مسلمہ کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور یہ جو کام لوگ کرتے ہیں نا، خیر کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ لوگ دنیا کے امام ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک سازش ہوتی ہے، جن لوگوں کو ہم نے نیکی کا حکم دینا تھا نا، اللہ کی توحید کا پیغام دینا تھا، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی بات جن لوگوں کو ہم نے کرنی تھی، جب ہمارا لیڈر اسی قوم کو بطور مثال یہاں بیان کرتا ہے، یعنی جس کے لیے حکم تھا کہ ہم اسے کہیں کہ تو کلمہ پڑھ لے، جب اسے ماڈل بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ وہ بڑا اچھا ہے، تو ہم اسے کیسے کہیں گے کلمہ پڑھ؟ اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہم تقریروں سے کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں۔ تقریر بڑی مؤثر کام ہے، ضرور ہونی چاہیے، لیکن دنیا میں انقلاب عمل سے آتا ہے، عمل سے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی بڑی تقریریں کی، بڑے بڑے جاندار وہ لوگ تھے کہ جملہ کہتے تھے تو دنیا تڑپ اٹھتی تھی، لیکن ان کی تقریروں سے زیادہ اثر ان کے عمل میں تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو ایک یہودی اور مسلمان کی دوستی تھی، تو اس یہودی نے مسلمان سے کہا کہ یار ہماری بڑی دوستی ہے تو دوستی پکی رہنی چاہیے، تو مسلمان کہنے لگا بالکل پکی رہے گی، میرے دل میں بھی بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ دوستی پکی ہو جائے۔ وہ کیسے پکی ہو سکتی ہے؟ تو مسلمان کہنے لگا تو کلمہ پڑھ لے دوستی۔ تو وہ یہودی کہنے لگا یار ناراض نہ ہونا، میں نے 2 اسلام دیکھے، کون سے والے اسلام کا کلمہ پڑھو؟ اس نے کہا 2 اسلام۔ کہنے لگا ایک اسلام تیرا ہے، ایک حضرت بایزید بسطامی کا۔ میں اور تو اکٹھے رہتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو بھی بیٹھا رہتا ہے، میں بھی بیٹھا رہتا ہوں، نماز اور ادھر
اگر شراب کی مجلس چلتی ہے تو میں جاتا ہوں تو معاذ اللہ تو بھی چلا جاتا ہے. اگر کوئی فحاشی اور یعنی کا کام ہے میں جاتا ہوں تو بھی چلا جاتا ہے. تو اگر ایک لفظ ہی مجھ سے کہلانا ہے, ایک جملہ ہی کلمے کا, تو میں کہہ دیتا ہوں. لیکن اگر تو مجھے اس اسلام کی دعوت دیتا ہے نا جو حضرت باعزید بستامی کا ہے, حضرت باعزید بستامی کا بھی ایک اسلام ہے. وہ شخص اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام ہے, وہ بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کسی کا بنا ہوا ہے, یہ رکتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے تو اس کے وجود سے شعائیں چھلکتی ہیں. محسوس ہوتا ہے کہ اس پر رنگ اپنا نہیں, اس پر محمد عربی کا چڑھایا ہوا رنگ ہے. تو نظر آتا ہے اگر وہ والا اسلام ہے تو میں قبول کرنے کو تیار ہوں. مجھے پڑھاؤ کلمہ. دیکھیں نا, ایک شخص سے میں نے کہا کہ تو سر پہ پگڑی باندھ لے, اور میں نے باندھی نہیں ہوئی, تو فوراً اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اگر اتنی اچھی ہوتی تو آپ بھی تو باندھتے نا. یعنی وہ آدمی جو بزنس میں جھوٹ بول رہا ہے اور درجنوں جھوٹ بولتا ہے, وہ جب کسی کو سچ بولنے کا مشورہ دیتا ہے تو سامنے والا اس پہ ہنستا ہے, کہتا ہے یار تو نانا ایسے کر, تجھے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں, تو کیا کہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ہمیں سمجھایا ہے. ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, منع کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے نا, قیامت کے دن اپنا سارا مال دے کے, اپنی ساری جائیداد دے کے بھی اگر وہ جان چھڑانا چاہیں گے تو ان کی جان چھوٹے گی. وہ دوزخی ہیں تو دوزخ میں ہمیشہ ہی رہیں گے. دنیا کا مال قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. تو بالکل اس سے متصل اللہ کریم نے پھر حکم دیا کہ کوئی چیز کام آنی ہے تو ابھی سے خرچ کر لو اللہ کے راستے. مطلب ہمیں امید ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھ کے بخشوائے گا, میرے نام پہ خیرات کرے گا, تو میاں جتنی تو نے کی ہے اپنے لیے اتنی اس نے کر دی ہے نا, تمہیں پتہ ہی ہے نا تو نے کیا دیا ہے, تو آپ میرا اور آپ کا بیٹا ہی ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حکم ارشاد فرمایا کہ خود اپنے لیے کر لو جو کچھ کرنا ہے. اور پھر ایک اور عادت یہاں اللہ کریم نے انسان کی بیان فرمائی اسی بارے میں. ارشاد فرمایا کہ اسے تھوڑی سی خوشی ملتی ہے تو راضی ہوتا ہے, اور ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو شکوے کرنے لگتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو نعمتیں بن مانگے مل گئی ان کا شکریہ کوئی نہیں, اور جو نہیں نہ ملی ہوئی اس کا رونا ہے. یعنی ایک شخص کے پاس سارا کچھ ہے, بیٹیاں بھی ہیں, جائیداد بھی ہے, مکان بھی ہے, اور تندرستی بھی ہے, علم بھی ہے, بیٹا کوئی نہیں, تو اس سے جب بھی آپ ملیں گے نا تو کہے گا دعا کرو اللہ مجھے بیٹا دے دے. تو خدا کے بندے باقی نعمتوں کا بھی تو ذکر کرنا جو اللہ نے دی ہوئی ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ 360 ہڈیاں وجود میں, تو جس کا گھٹنا درد کرتا ہے نا آپ اس سے پوچھے نا کیا حال ہے, تو 359 کا ذکر نہیں کرتا, وہ جو 60ویں درد کرتی ہے اسی کا نام لیتا ہے, کہتا ہے یہ گھٹنا ٹھیک ہو جائے تو باقی ساری خیر. تو اللہ فرماتے ہیں ذرا تکلیف دیں تو یہ شکوے کرنے لگتا ہے. زندگی اپنے رب کے حوالے کر دیں, سکھی ہو جائے گا. آپ یقین کریں ویسے بھی جان اسی کی ہے, اسی کی ہے. ہم تو اپنی مرضی سے مر بھی نہیں نہ سکتے, اپنی مرضی سے مرے تو خودکشی حرام ہے, اس کی مرضی سے مرے تو وہ شہادت کا درجہ عطا کر دیتا ہے. وہ کہتے تم مار ہی نہیں سکتے کیونکہ مرے جو میری مرضی سے, لہذا اس کے سپرد کر دیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا نا, بظاہر مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹے, کفر کو وقتی طور پر غلبہ ملا. یہ ذرا تھوڑے تھوڑے مسلمانوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں, شاید یہ ہمیشہ کے لیے. ایسا نہیں ہے, بلکہ جہاں بھی آپ پیچھے جاتے ہیں نا, جو آدمی پیچھے جایا کرتا ہے نا وہ تیز دوڑنے کے لیے جایا کرتا ہے. جب وہ پیچھے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب تیز دوڑ کے آئے گا, یہ یاد رکھیں. اور جب آپ سمجھے نا کہ گھٹن زیادہ ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لیں اب آندھی بھی تیز ہی آئے گی. یہ اصول ہے. اگر کبھی آزمائش زیادہ آتی ہے تو پھر اللہ آسانی بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. تو مسلمانوں کو ذرا کمزوری ہوئی تو پریشان ہو گئے, تو رب کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو, وہ وقت نہیں تمہیں یاد والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, جب ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی حالانکہ تم کمزور تھے. اب تو تم ہزاروں میں ہو تو 313 تھے, رب نے تمہاری مدد فرمائی تھی. فرمایا احد میں اگر مشکل آ گئی ہے تو پریشان نہ ہو, اللہ اگلے میدانوں میں بھی تمہاری ضرور مدد فرمائے گا. پھر
इसी पारे में अल्लाह करीम ने ना दौड़ने का हुक्म दिया, फरमाया दौड़ो। किस तरफ? फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, दौड़ो 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 अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो। और किधर दौड़ो? फरमाया वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी सिर्फ चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। अल्लाह करीम ने चौड़ाई बता दी, फरमाया जन्नत की चौड़ाई इतनी है जितने जमीन और आसमान है। तुम्हें चौड़ाई बता दिया, बाकी लंबाई का हिसाब करते रहना। और मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने तो जन्नत का मजमून समेटा तो हुजूर ने जुमलों में हादी कर दी। बड़ी नेमतें बयान करके ना, बड़ी नेमतें बयान करके हुजूर फरमाने लगे अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ा कुछ बनाया है, और इतना कुछ बनाया है ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, और ना तुम्हारे दिल पे कभी ख्याल ही गुजरा हो, जो नेमतें रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में तैयार की। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की तरफ भी जिक्र फरमाया। फिर इसी पारे के अंदर अल्लाह करीम ने गुस्सा पीने वालों को और माफ करने वालों को कहा कि ये वो वाली नेकी है जो अल्लाह को बड़ी पसंद है। हमारे जमाने में गुस्सा पीने वाली उम्र आती कोई नहीं। छोटी उम्र में कहते हैं बच्चा इसलिए जिद्दी है, जवान हो जाए तो कहते हैं खून गर्म है, बूढ़ा हो जाए तो कहते हैं खून पता ही नहीं लगता। तो भाई ये बताएं फिर दरगुजर की उम्र कौन सी है? बच्चा था तो जिद्दी था, जवान था तो खून गर्म था, बूढ़ा हो गया तो अब चिड़चिड़ा हो गया है। तो भाई माफ करने की उम्र कौन सी है? मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में दुख ज्यादा देखे। हुजूर फरमाते हैं जितना मुझे सताया गया किसी को नहीं सताया गया। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं मैंने अपने महबूब को जब भी देखा मुस्कुराते ही देखा और माफ करते ही देखा। तो मेहरबानी फरमाए वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास, गुस्सा पीने वाले, लोगों को माफ करने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, फरमाया ये वो नेकोकार है जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। गुस्सा पीने वालों और माफ करने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। फिर आगे इन्हीं आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया है कि जब तुमसे कोई गलती हो जाए, जब तुम भूल जाओ तो फिर तुम अपने रब की बारगाह में माफी मांगो। जब तुम माफी मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से तुम्हें माफ फरमा देगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शरह व बस्त के साथ इस बात का जिक्र फरमाया तफसील के साथ। उहद के अंदर जब लोग परेशान हुए थे तो वो शदीद आजमाइश का शिकार थे, तो मालिक करीम ने उन्हें तसल्ली दी, फरमाया ये तुम्हारी आजमाइश वक्ती है, आने वाले वक्त में अल्लाह तुम्हें कामयाबियां ही अता फरमाएगा। उहद के बाद फिर जितना भी जिहाद हुआ सब में मेरे रब ने कामयाबियां ही अता फरमाई। फिर इसी पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 159 के अंदर रब करीम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत का एक खास पहलू बयान फरमाया है। हुजूर की सीरत का, जिंदगी का एक खास उनसर बयान किया। और अल्लाह करीम ने फरमाया महबूब अल्लाह की कैसी रहमत हुई कि आप अपने गुलामों के लिए नरम दिल हो। ये अल्लाह ताला की कैसी रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, आप उनके लिए नरम दिल हो गए। वलो कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बी, अगर आप सख्त दिल होते या सख्त मिजाज होते, लनफद्दू मिन हौलिक, तो ये आपके पास से बिखर जाते, ये बेचारे आपके पास फिर बैठ सकते। ये सख्त मिजाज जो आदमी होता है उसके पास लोगों का जम्मे गफीर नहीं होता, उसके पास से लोग टूटने लग जाते। अच्छा वो और चक्कर में पड़ जाता, कहता देखा मेरा रोग, कोई मेरे पास नहीं बैठता, किसी की जरूरत है मेरे पास बैठे। मैंने कहा रोग नहीं जनाब, आप मान क्यों नहीं लेते कि आप इखलाकी तौर पे बड़े कमजोर हैं। आपके अपने बच्चे भी, मैं अब्बा जी को जानता हूँ, कईयों को जो घर जाते हैं तो बच्चे छुपते हैं और तस्बीह पढ़ते हैं कि अब्बा जी वापस कब जाएंगे घर से। तो ये कोई मियार है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत के अंदर वो खासियत थी कि हर छोटा बड़ा मेरे महबूब की बारगाह में जाके अपना दुखड़ा सुना लिया करता। हुजूर माफ करते थे, नबी पाक मोहब्बत फरमाते थे। अपनी जिंदगी के अंदर वो सारे मामलात पैदा करें। हम ख्वाबों की दुनिया में जिंदा रहते हैं कि चलो ठीक है जी मेरा बड़ा रोग चल रहा है, कोई आदमी मेरे करीब नहीं बैठता, तो ये कोई कमाल नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का कमाल ये है कि हुजूर तक रसाई आसान थी। हर आदमी अपनी बात बड़ी आसानी के साथ हबीब करीम की बारगाह में अर्ज कर लेता था। एक आयत है जी जो आपने बड़ी जरूरी याद रखनी है, ये आयत नंबर 179 है।
اس پر آپ نے ضرور توجہ کرنی ہے، ضرور غور کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ لوگ بڑا اس کو الجھا دیتے ہیں، اللہ کریم نے اس آیہ کریمہ میں اس کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی پارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں کو غیب کا علم دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے۔ عام لوگوں کو اللہ اپنے غیب پر مطلع کرتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے، یہ سورہ آل عمران ہے۔ کوئی کسی تفسیر میں آپ نہ جائیں، سادہ ترجمہ کسی کا کیا ہوا پڑھ لیں، عام لوگوں کو اللہ غیب پر اطلاع دیتا نہیں، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے چن لیتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رسول کریم کے علم پر کچھ منافقین نے اعتراض کیا کہ ہم پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، انہیں ہمارا علم نہیں، تو کہتے ہیں نبی کریم منبر پر بیٹھے فجر کے بعد، تو فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ حضور نے اتنا بیان کیا کہ ظہر کی نماز ہو گئی، پھر زور پڑھ کے حضور دوبارہ منبر پر بیٹھے، اتنا بیان کیا کہ عصر ہو گئی، پھر عصر پڑھ کے حضور منبر پر بیٹھے، اتنی باتیں بیان کی کہ مغرب ہو گئی۔ حضرت عمر کہتے حضور نے ہمیں اتنی باتیں بتائیں کہ جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے۔ اور حضور پھر بیان کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا تو پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ہمارے استاد تھے، شیخ تھے علامہ تحسین رضا صاحب بریلی شریف میں، انہوں نے ایک قطعہ کہا تھا بڑا شاندار، کہنے لگے علم غیب رسول کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کہ راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو قلم توڑ دیے، فرمانے لگے اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، جو سب سے بڑا غیب ہے جب نبی پاک نے اسے ہی دیکھ لیا ہے، پیچھے کیا رہ گیا۔ تو اس لیے اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اس پر ضرور آپ حضرات توجہ کریں کہ اللہ کے انبیاء کی اور نبی کریم علیہ السلام کی بھی کوئی چیز بھی، کوئی طاقت بھی ذاتی نہیں، جو بھی ہے اللہ کا عطا کرتا ہے، کوئی چیز بھی ذاتی، علم غیب بھی ذاتی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آگے سورہ نساء آ جاتی ہے، سورہ نساء کے اندر نا اللہ کریم نے بالکل آغاز میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک بہت بڑے پیر صاحب کے صاحبزادے نے نا ایک شخص سے کہا کہ میرا ذرا خیال کرنا، میں فلاں بزرگ کا صاحبزادہ ہوں۔ تو آدمی کہنے لگا تو بھی ذرا خیال کرنا، میں بھی نبی کا صاحبزادہ ہوں۔ اس نے کہا تو کس نبی کا؟ کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ تو چپ کر گیا، کہنے لگا بات تیری ٹھیک ہے، کیونکہ سارے حضرت آدم کی اولاد ہے۔ یہ جو قبائل بنائے جاتے ہیں نا، قبیلے، یہ تعارف کے لیے بنائے جاتے ہیں، صرف تعارف کے لیے کہ پتہ چل جائے اس کا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، اس کا۔ اور برادریوں میں بھی جو قبیلے ہوتے تھے وہ ایک برادری کی بھی مختلف شاخیں ہوتی تھی، مختلف شاخیں۔ قریش، بنو امیہ یہ قبیلہ ایک تھا، پھر اس کی آگے شاخیں ہو گئی، اور بہت سارے لوگ تھے جو تقسیم در تقسیم ہوئے، شاخیں بنتی جاتی۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تعارف کے لیے، ورنہ اولاد سارے کس کی ہیں؟ حضرت اور نبی پاک علیہ السلام نے جب خطبہ دیا نا حجت الوداع کا، تو حضور نے اعلان فرما دیا، فرمایا نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی عزت زیادہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ابھی تک یہ مصیبت بنی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، ابھی تک برادری عزت، اور کوئی عجیب سا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں جا کے حل ہوگا۔ ایک ہی برادری سے دو لوگ ہیں، ان سے کہا گیا کہ جناب وہ آپ نے کہا تھا کہ راجپوت فیملی میں رشتہ مل جائے تو اچھا ہے، تو مل گیا، کر لیں۔ کہنے لگے نہیں کرنا، یہ مہاجر ہے، ہم مقامی ہیں۔ تو ٹھیک ہو گیا بھئی، اب کتنی تقسیم اور کرنی، یعنی اس سے بھی آگے، اور پھر اس سے آگے تقسیمیں، اور یہ اتنی خوفناک تقسیم ہے کہ دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ قوم کتنی کو بٹے گی۔ آپ یہ جو تقسیم ہے نا، اس تقسیم سے نکلیں۔ اب آپ یہ مزاج بنائیں کہ بھئی یہ نہیں کہ ان کو کھانا بنانا نہیں آتا، معاملہ یہ ہے کہ ان کا ٹیسٹ
अपना है हमारा टेस्ट, थोड़ी वहदानियत की तरफ जाए, उम्मत वाहिदा बनने की कोशिश करें। एक तकसीम ऐसी है बदअकीदगी की कि जिससे निकला नहीं जा सकता। जो बदअकीदा हो गया उसके साथ क्या सुलह हो सकती है, लेकिन बाकी कोशिश करें जो अपने हैं ना, अपने उनकी गलतियों से दरगुजर करें, उन्हें करीब करें, छोटी मोटी कमजोरियां दूर करें, मोहब्बत के साथ जिक्र करें, खैर की बोली बोलें, अपनों की बातें अपनों में रखें और कोशिश करें दिल थोड़ा बड़ा रहे, मोहब्बत थोड़ी बड़ी रहे, प्यार थोड़ा बड़ा रहे, वफा थोड़ी बड़ी रहे। इससे आपका दिल भी बड़ा होगा और लोगों के अंदर मोहब्बत भी ज्यादा पैदा होगी। अल्लाह हमें समझने की